بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب و چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف ادیب مشدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب لفظ ریٹائرمنٹ ہے تو چھوٹا سا، لیکن بڑے بڑوں کا پانی پتا ایک کر کے رکھ دیتا ہے۔ ملازمت ملتی ہے تو یہ لفظ کانوں میں گونجنا شروع ہوتا ہے اور ہر وقت انسان کے سر پہ ایک چھتری کی طرح مسلط رہتا ہے، ہر وقت کانوں میں گونجتا رہتا ہے۔ اور میں تو حیران ہوا، کل میں ایک گفتگو سن رہا تھا پروفیسر اشفاق احمد خان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اشفاق احمد خان 100 کتابوں کے مصنف تھے۔ بانو قدسیہ اور پروفیسر اشفاق احمد یہ ادبی جوڑا اردو ادب پہ ہمیشہ سایہ فگن رہا، اور ان دونوں نے مل کے اردو ادب کی خوب خدمت کی۔ ان کا گھر اردو ادیبوں کے لیے بہت بڑی جائے پناہ تھا۔ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی وہ ان کے گھر جاتے، چائے پیتے، کھانا کھاتے، گپ شپ لگاتے اور تر و تازہ ہو کے واپس آ جاتے۔ تو یہ پروفیسر اشفاق احمد خان کہہ رہے تھے، یہ بیرون ملک بھی ملازمت کرتے رہے اور مختلف محکمہ جات کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم میں پاکستان میں بھی یہ محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کا خوف ہر دل پہ طاری ہوتا ہے۔ تو میرے بھی ریٹائرمنٹ کے دن جب قریب آئے تو ایک خوف طاری تھا کہ اب کیا ہوگا۔ تو قدرت اللہ شاہ میرے بہترین دوست تھے، واصف علی واصف میرے بہترین دوست تھے۔ تو میں نے قدرت اللہ شاہ صاحب سے ذکر کیا کہ میرے ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ رہے ہیں، خوف محسوس ہوتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، ہم جیسے جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ کلب جوائن تو کر نہیں سکتے، وہ بیرون ملک سیر سپاٹے کے لیے تو جا نہیں سکتے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مسجد میں باجماعت نماز پڑھ کے آیا کیجئے۔ تو کہتے میرے لیے ایک بھاری پتھر سا مجھے محسوس ہوا کہ اب میں مسجد میں جایا کروں گا۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ شاید وہ میری طرح باقاعدگی سے مسجد نہیں جایا کرتے تھے۔ جب داؤ لگا مسجد میں نماز پڑھ لی، جب داؤ لگا سکول میں پڑھ لی، جب داؤ لگا گھر پہ پڑھ لی۔ تو کہتے پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں مسجد میں نماز پڑھا کروں گا۔ تو میں نے عصر اور شام کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا شروع کر دی۔ تو بانو قدسیہ سے میں نے پوچھا آپ کو کوئی تبدیلی محسوس ہوئی؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگے پہلے بھی آپ پروفیسر اشفاق احمد خان تھے، اب بھی پروفیسر اشفاق احمد خان ہیں، آپ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ چند مہینے گزرے کہ میں اسلام آباد کسی ضروری کام سے چلا گیا، تو اس عرصے میں 6 لوگ جنہوں نے سر پہ پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں تسبیحاں تھیں، ہاتھ میں عصا یا لاٹھیاں تھیں، انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور بانو قدسیہ سے پوچھا کہ کیا پروفیسر اشفاق احمد خان کا یہی گھر ہے؟ میں نے کہا کہ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے، کئی دن سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں گئے۔ تو بانو قدسیہ نے بتایا کہ وہ میرے میاں ہیں اور آج کل کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، 3-4 دن کے بعد واپس آ جائیں گے۔ تو کہتے جب میں واپس آیا تو بانو قدسیہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون تھے جو 6 لوگ دروازے پہ آ کے آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا چونکہ مجھے قدرت اللہ شاہ نے مشورہ دیا تھا کہ میں مسجد میں جایا کروں، میں مسجد میں جانے لگا تو یہ میرے نئے دوست جن کو میں وہاں کچھ ٹائم دیا کرتا تھا اور وہ مجھے کچھ ٹائم دیا کرتے تھے، میں نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا۔ تو چونکہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہم پتہ کر کے آئیں کہ کیا وجہ ہے، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے۔ تو کہنے لگے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ قدرت اللہ شاہ نے جو مجھ سے کہا تھا کہ آپ جس کو خلوص کے ساتھ وقت دیتے ہیں وہ بھی کچھ وقت آپ کے لیے نکالتے ہیں۔ تو کہتے میں نے محسوس کیا
کہ سب سے زیادہ قیمتی وہ وقت ہوتا ہے جو ہم کسی کے لیے وقف کرتے ہیں، یا کوئی ہمارے لیے وقف کرتا ہے۔ کوئی جب ہمارے پاس آتا ہے، ہم تو چائے پانی پلا دیتے ہیں، لیکن اس کا جو قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزرتا ہے، ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور یقینی طور پہ ان کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہوگا۔ اور جب ہم کسی کے پاس جا کے تیمارداری کرتے ہیں یا ویسے حال احوال پوچھتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ میں جب یہ باتیں سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا، میں الحمدللہ بہت کمزور سا انسان ہوں، بہت خطا کار ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں نے اپنے گاؤں سے ناتا نہیں توڑا، میں نے اپنے دوستوں سے منہ نہیں موڑا۔ میں وقت نکال کے جس حال میں بھی ہوں، میں خوشی غمی کے موقع پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا گاؤں یہاں سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور میں جب بائک چلا لیا کرتا تھا، میں 8ویں دن جایا کرتا تھا، پھر 15 یا 20 دن کے بعد، اور اب بھی چلا جاتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست کے بھائی فوت ہوئے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ تعلق تھا۔ میں اسپیشل اتوار کے دن گیا اور بڑی دیر تک بیٹھا رہا، تو وہ جب میں اٹھنے لگا تو کہنے لگا، یار آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا، یار آپ جہانیاں جا کے کافی قیمتی ہو گئے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلقات۔ میں ہنسنے لگا، نہیں یار، میں تو وہی اشرف شاہ ہوں جو یہاں سے گیا تھا، ویسے ہی ملنگ ٹائپ آدمی ہوں، ٹراؤزر شرٹ اور چپل میں سارا جہانیاں پھر لیتا ہوں، کبھی اپنے آپ کو مہنگا نہیں سمجھا اور کبھی اپنے آپ کو سستا نہیں سمجھا، بس اشرف شاہ ہوں، اور آج بھی اشرف شاہ کی زیر سے بیٹھ۔ کہتا نہیں یار، میرے بھائی فوت ہوئے، بہت سے لوگ آئے، چند منٹ بیٹھ کے چلے گئے، اور آپ 1.5 گھنٹہ میرے پاس بیٹھے ہیں، تو مجھے یہ بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا اگر آپ کو اچھا لگا تو پھر مجھے بھی اچھا محسوس ہوا۔ تو یہ باتیں سن کے مجھے اشفاق احمد کی وہ باتیں یاد آئیں کہ اشفاق احمد سچ کہتے ہیں کہ وہ وقت جو آپ دوسروں کے لیے نکالتے ہیں وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو پھر کہنے لگے، میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں یکدم اٹھا تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک دوست ہاسپٹل میں ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے پاس گلدستہ ہے۔ تو کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ گلدستہ بھیج دیجئے، وہ خوش ہوں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، جب میں اس گلدستے سمیت ان کے سامنے بیٹھا ہوں گا، اس گلدستہ کی اپنی حیثیت ہوگی، اور میری جو حیثیت ہوگی وہ اس کے لیے بہت حوصلے کا باعث ہوگی، اور ہماری جو آپس میں گپ شپ ہوگی وہ ہمارے لیے بڑے خاصے کی چیز ہوگی۔ حقیقت ہے پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں عرصہ دراز سے ریسرچ کرتا رہتا ہوں۔ امریکہ کے اندر بڑا اچھا نظام ہے، وہاں جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو دوسری ملازمت دے دی جاتی ہے۔ یونیورسٹیوں سے ریٹائر ہونے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر چھوٹے بچوں کو پڑھانے پہ معمور کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنا تمام تجربہ نئی نسل میں منتقل کرتے ہیں، اور وہ آنے والے وقت میں دانشور بنتے ہیں اور قوم کا قیمتی سرمایہ بن جاتے ہیں۔ میں انگلینڈ کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ انگلینڈ میں جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی گریجویٹی سے کچھ رقم کاٹ لی جاتی ہے اور اسے ایک کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ اس کارڈ کے سہارے وہ ٹرین پہ سفر فری کرتا ہے، وہ تھیٹر میں جا کے بیٹھتا ہے اور ڈرامے فری دیکھتا ہے، وہ کہیں بھی جائے اس سے کوئی نہیں پوچھتا، ہسپتال میں اس کا علاج فری ہوتا ہے، اس کے بچوں کی تعلیم فری ہوتی ہے، اور بعض بابے تو سردیوں میں وہاں جو ٹرینیں رات بھر چلتی رہتی ہیں ان میں ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سردی سے بچنے کے لیے اس میں جا کے سو جاتے ہیں سر شام، اور صبح سورج نکلنے کے بعد جب دھوپ چمکتی ہے تو وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، پاکستان میں وہی چند لاکھ گریجویٹی کا پیسے ملتے ہیں،
وہ جب اچانک پیسے آتے ہیں تو ملازمین بھول جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، وہ اتنی صورتوں میں صرف کر ڈالتے ہیں، خرچ کر ڈالتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب پیسے خرچ ہوتے ہیں تو پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر بہت سے اور اخراجات ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں اور اس جہان سے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امریکہ کی بھی اور انگلینڈ کی بھی۔ ان کی اپنی حیثیت ہے، لیکن پروفیسر اشفاق احمد خان کا جو فارمولہ ہے وہ ان سب سے بہتر ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد یکسوئی کے ساتھ مسجدوں میں جایا کرے، خدا تعالیٰ کو پہلے سے زیادہ یاد کیا کرے، وظائف سے دل بہلایا کرے، اپنے عزیز و اقربا کے پاس جا کے بیٹھا کرے، اپنے ان دوستوں کے پاس جایا کریں جو مریض ہیں، ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں یا گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کے پاس جایا کریں۔ تو آپ جب ان کو اپنی زندگی کا قیمتی وقت دیں گے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اطمینان اور سکون دے گا کہ آپ کی زندگی بڑی اچھے انداز میں گزرتی چلی جائے گی، اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں اپنے دفتر میں موجود ہوں یا میں اپنے دوستوں کے پاس موجود ہوں۔ تو میری تمام ان احباب سے التجا ہے جو ریٹائر ہونے والے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، تو وہ پروفیسر اشفاق احمد خان کی اقتدا کرتے ہوئے خوف محسوس ضرور کرتے ہوں، لیکن پھر جس انداز سے پروفیسر اشفاق احمد خان نے اپنی زندگی میں مسجد کو داخل کیا، اپنی زندگی میں وظائف کو شامل کیا، اپنی زندگی دوستوں کے لیے وقف کی اور پھر خوشی کے لمحات سمیٹے، آپ بھی اسی طرح لمحات سمیٹے اور خوش کن انداز میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور ایک قطعے کے ساتھ، اور وہ قطع کچھ یوں ہے: کبھی گرمی کبھی سختی، کبھی عجلت کبھی دیر، وقت ہے دوست بہرحال گزر جاتا ہے، لمحہ لمحہ کبھی لگتا ہے ایک ایک سال، اور کبھی لمحے کی طرح سال گزر جاتا ہے۔ والسلام۔